وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ایمان کی دولت سے نوازا۔ مزید احسان یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو امت محمد میں پیدا فرمایا۔ محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے مومنوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں جو ہے موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ ایک اور آیت کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم بس ہمت نہ ہو اور غمگین مت ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مؤمنین۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اللہ سے جس طرح ڈرنا چاہیے اس طریقے سے ڈرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم تو حیا کرتے ہیں الحمدللہ، کہتے ہیں کہ یہ حیا نہیں، جیسے شرمندہ ہو جانا، کسی سے شرم محسوس کرنا، یہ ایک بھی جو حیا۔ فرمایا کہ حیا یہ ہے کہ سر اور اس سے جو متعلق چیزیں ہیں انہیں جو ہے ان سے حیا کرے، پیٹ اور پیٹ سے متعلق جو چیزیں ہیں ان سے حیا کرے، اور اپنی موت کو یاد کرے اور اپنے گل جانے کو، ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کو یاد کرے، اس کا نام حیا۔ یعنی سر کے اندر کیا ہے؟ دماغ ہے، اپنی آنکھیں، کان ہے، زبان ہے، ان سے اللہ سے شرم کرنی چاہیے جیسے کہ کرنی چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ آنکھوں سے شرم اللہ سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے آنکھوں سے بے حیائی کا جو ہے بے حیائی کو نہیں دیکھنا چاہیے، بری چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ جن چیزوں سے گناہ ملتا ہے ان چیزوں کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ آنکھوں کو جو ہے آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے ان چیزوں سے جن کو دیکھنے سے گناہ ملتا ہے۔ یہ جو ہے آنکھ کی حیا ہے۔ کانوں سے حیا کرنی چاہیے، کیسے؟ کہ جو چیزیں سننا گناہ ہے، مثال کے طور پر چغل خوری ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، گانے بجانے ہیں، میوزک ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو گناہوں میں شامل ہیں جن کو سننے سے گناہ ملتا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے کانوں کو بچانے کا نام حیا ہے کہ ہم اللہ سے حیا کریں۔ دماغ ہے، دماغ سے ان چیزوں کو سوچنا چھوڑنا چاہیے کہ جو چیزیں ہمیں گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں، گناہوں کے لیے تیار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم آئیڈیا لگاتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانا ہے، کسی کی جو ہے ٹانگ کھینچنا ہے، کسی کو مارنا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے غلط فعل کرنا ہے، غلط کام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں دماغ سے آدمی سوچتا ہے، پھر اس کے بعد عمل کرتا ہے۔ تو یہ تمام جتنی بھی گناہوں کی چیزیں ہیں کہ ان کو سوچنے سے جو ہے گناہ ملتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ گناہ ہے، تو ان تمام چیزوں سے دماغ کو بچانے کا نام حیا ہے۔ زبان ہے، اب زبان سے جن چیزوں کو بولنا حرام ہے ان تمام چیزوں کو زبان کو جو ہے روکنا ہے، زبان کو روکنا ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، ایسا نہیں، زبان ہی تو کر رہی۔ حرام کا چکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، حرام بولنا ہے،
یہ ساری چیزیں زبان گناہ کر رہی ہے، زبان کے گناہ. تو ان تمام چیزوں سے اپنی زبان کو بچانے کا نام کیا ہے؟ حیا. فرمایا کہ اپنے سر اور سر سے متعلق جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچانے کا نام حیا. اسی طرح فرمایا کہ پیٹ اور پیٹ سے متعلق جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچانے کا نام ہے. پیٹ ہے مثال کے طور پر، اس کے اندر حرام غذا نہ جائے، حرام لقمہ نہ جائے، ناجائز لقمہ اس کے اندر نہ جائے، ناجائز پینا اس کے اندر نہ جائے. محترم دوستو، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے پیٹ کو بچانے کا نام یہ اللہ سے حیا کرنا. فرمایا پیٹ سے متعلق اور بھی چیزیں، مثال کے طور پر شرم کا ہے. اب شرم کا کو ناجائز جگہ سے بچانے کا نام کیا ہے؟ حیا. زنا سے بچنا ہے. کیا بچنا ہے؟ زنا سے بچنا ہے. زنا سے اپنے آپ کو بچانے کا نام حیا ہے. اب اس کے بعد کان کا بھی زنا ہوتا ہے، آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، پیروں کا بھی زنا ہوتا ہے، ذہن کا بھی جو ہے زنا ہوتا ہے، دماغ کا بھی زنا ہوتا ہے. ان تمام زنا سے اپنے اعضاء کو بچانے کا نام اللہ سے حیا کرنا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. دوسری چیز حیا کرنا اللہ سے اپنی موت کو یاد کرنا حیا. اپنی موت کو، جو بندہ اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھتا ہے وہ دنیا کی تمام پریشانیوں سے دور رہتا ہے. جو بندہ اپنی موت کو یاد نہیں رکھتا بلکہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں فلاں کر لوں گا، یہ ایسا نہیں تو ویسا ہو جاتا، ویسے کر لوں گا، اگلی اس کی خواہشات ہیں، تمنائیں، ان تمناؤں کو لے کر وہ جیتا ہے اور ان کے لیے مر مٹتا ہے، ان کے لیے رشتہ داریاں توڑتا ہے، بھائی بہنوں سے جدا ہوتا ہے، ماں باپ سے جدا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے جدا ہوتا ہے، دوستوں سے جدا ہوتا ہے، آپس میں دشمنیاں پیدا کر لیتا ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں بھائی؟ یہ ان تمام چیزوں سے بچنے کا نام کیا ہے؟ حیا ہے. حرام چیزوں سے بچنے کا نام حیا. تو محترم دوستو، ہر چیز سے حیا کرنی ہے. کانوں سے بھی، زبان سے بھی، آنکھ سے بھی، پیٹ سے بھی، اور اس کے متعلق چیزوں سے بھی، دماغ سے جو ہے سر سے متعلق چیزوں سے بھی، ہر چیز سے جو ہے اللہ سے حیا کرنی ہے. اور موت کو ہر وقت یاد رکھنا ہے. جس کے موت ہر وقت یاد ہوگی تو محترم دوستوں گناہوں کے اندر اتنا جلدی نہیں جائے گا جتنا وہ شخص جاتا ہے جو موت سے غافل ہر وقت رہتا ہے.